آفتاب کو دے دیں آفتاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فصل به خبیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی اللہم صل علی سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ اس وقت الحمدللہ میں اور آپ حضرت اقدس غوث الزمان سرکار صادق آباد شریف اور آپ کے مرشد پاک غوث الامت سرکار باغدرہ شریف رحمت اللہ علیہ کے توسل سے حضور پاک کے مواجہ شریف پر حاضر ہے اور جو اس بارگاہ میں پہنچ جائے اس کی حاضری بس وہ دو گھڑیوں کی حاضری بھی مختصر سی حاضری بھی وہ اس کی قیمت یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے وہ خیرات کر دیا جائے تو گویا کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اس حاضری کی یہ قیمت ہے۔ تو میں اور آپ ان اولیاء کے توسل سے انہوں نے ہمیں اٹھا کے مواجہ شریف پر حاضر کر دیا ہے اور پھر روضہ اقدس کے اندر ہمارے مشائخ نے جو ہمارے پیر اول ہیں ان سے ربط اور رابطہ ایسا قائم کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر خصوصی عنایت ہے۔ سرکار نے ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش ایسے رنگ میں کیا ہے، دیکھیں نا وہ جو قرب یار غار کو حضور سے تھا، جو تعلق حضور یار غار کا حضور کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کا فیضان اس وقت ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ وہ قرب خاص یہ نسبت صدیقی کا فیضان ہے۔ یہ قربانیوں کا ذکر جو حضرت پیر سلطان سرکار نے الحمدللہ یہ بندہ فقیر کا ان کے پشت پر ہاتھ ہے، یہ دنیا کے کسی چیز کو بھی یہ خاطر میں نہیں لاتے۔ دنیا کا نظام جو ہے یہ اشارہ صرف اس لیے وہ میری جو چوائس ہوتی ہے نیکی کے کام اس کی طرف یہ آپ کو اشارہ انہوں نے کیا کہ بھئی یہ نیکی کا کام ہے، اور یہ اشارے جو ہیں یہ اس ہستی پاک نے بھی کیے ہیں، یہ سنت ہے۔ یعنی اللہ موتی ہے وانا قاسم، حضور نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب اس ہاتھ میں کون سی چیز نہیں ہے اور یہ سرکار کھڑا ہو کے کہتے ہیں کون ہے بھائی
دین کی اس خدمت میں حصہ ڈالنے والا، اس ہاتھ میں کیا نہیں ہے؟ یہ تو سرکار کی بات تو سرکار کی ہے، یہ تو میرے حضور سرکار سالک آباد شریف اور حضور باغدرہ شریف، میرے حضور فرماتے تھے، اللہ فرماتے تھے، وہ مدنی صاحب آیا نا جب باغدرہ شریف میں، مدنی صاحب آیا تو وہ یہاں جب پہنچا تو وہ دیکھتا رہ گیا کہ سرکار آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ مدنی صاحب مدینہ شریف میں پیدا ہونے والا یہی منظر دیکھ کے اسی میں گم ہو گیا۔ اور پھر جب وہ جانے لگا، پیش ہوا تو عرض کرنے لگے مدنی صاحب کہ حضور میں یہاں آیا ہوں، نبی علیہ السلام تو السلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے سرکار سامنے آ رہے ہیں اور رسول اللہ سامنے آ رہے ہیں اور خدا سامنے آ رہا ہے، ایسا فیض ہے، میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور میں نے یہ بھی دیکھا یہ غریب لوگ ہیں، باغدرہ شریف تھا، گجر فیملی کے لوگ ہوتے تھے اور غریب مسکین وہاں لنگر پر آ جاتے، لنگر شریف کھاتے، تو کوئی آتا ہے تو کوئی ایک آنا رکھتا ہے، کوئی دو آنے رکھتا ہے۔ حضور میں چاہتا ہوں کہ لنگر کی کوئی خدمت ہو جائے، تو یہ نسخہ ہے، نسخہ کیمیا ہے، یہ آپ غلاموں کو حکم کریں گے تو وہ استعمال کریں گے تو یہ یعنی لنگر کی مزید خدمات ہوں گی۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، مدنی صاحب کی طرف دیکھا اور فرمایا، او مدنی صاحب، ہم اللہ سے فارغ نہیں ہیں اور آپ ہمیں اس طرف لگا رہے ہیں۔ جس وقت حضور نے فرمایا او مدنی صاحب، میرے حضور نے یہ بات میں نے اپنے حضور سے سنی، اور میرے حضور نے ایسے کیا، او مدنی صاحب، مجھے یوں لگا کہ احد کے دامن سے جو اللہ کا فقیر الفقر و فخری، یعنی نبی علیہ السلام کے فقر کی جو خوشبو پورے عالمین میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے آپ باغدرہ میں درشن دیا ہے۔ او مدنی صاحب، او مدنی صاحب، ہم اللہ سے فارغ نہیں ہے اور آپ ہمیں، بس وہ آپ نے وہ سمجھ گئے، مدنی صاحب بھی سمجھ گئے کہ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ یہ پتھر بھی جو ہے اگر اس پر بھی نظر کرے تو یہ بھی سونا بن جائے گا۔ مدنی صاحب بس ایسے جانباز کے نیچے اس نسخے کو رکھا اور دستبوسی کی اور نکل گئے۔ حضور میرے سرکار فرمانے لگے کہ کسی نے یعنی اپنے خاندان میں سے، چونکہ اب نام نہیں لیا جا رہا، کسی نے پوچھا حضور وہ مدنی صاحب نے کاغذ کو پیش کیا تھا، آپ نے فرمایا سائیں مجھے تو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے اور میں اس خطرے سے اس کو توڑ کے ردی میں ڈال دیا ہے کہ کہیں آپ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہاں یہ بڑے پیروں سے یہ بڑی پیرا داری ہے، آپ کہیں اس طرف کا لگ جائے۔ وہ اللہ کے فقیر جن کا حال یہ ہے، وہ بھی کیا کہا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے پیر خانے پہ آؤ نا تو خالی نہ آیا کرو، خالی نہ آیا کرو، وہ درگی میں کیلے ہیں مٹی کے، وہ اٹھا، اگر کچھ نہ ہو نا تو وہ سر پہ اٹھا کے لے آیا کرو، یہاں پہ کوئی وضو خشک کرے گا تو وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ باتیں ثواب کی ہیں،
یہ انہوں نے جو کچھ باتیں کر دی نا، ٹھیک ہے کر دی، یہ آپ کو اس طرف لگانے کے لیے، اس طرف لگانے کے لیے کہ بھئی کم از کم ان کو بھی ثواب ملے، ان کو یہ بھی مشائخ کے ساتھ شامل ہو جائیں، مشائخ کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو اس واسطے یہ کام اللہ خود کرتا ہے، یہ کام اللہ خود کرتا ہے۔ یہ مسجد شریف وہاں چھوٹی سی مسجد تھی، اس طرح چھوٹی سی مسجد، وہاں بنیاد لگائی۔ ایک وقت تھا وہ جب بنیاد لگا رہے تھے تو وہ مستری کو بلایا گیا، جہاں پڑوسی تھا، میں نے کہا یہاں لگاؤ، تو وہ کہتے ہیں حضور اتھے دے مسجد ہے بے، اتھے مسجد کیوں بنانی ہو، اتھے کون آسی؟ میں کہتا ہوں لا بنیاد لا، چھوڑ کر لا باقی۔ جب وہ لگائی، یعنی اس پرانی مسجد کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے مشائخ کی پرانی مسجد ہے، تو میں کہتا ہوں لا، تو وہ پھر زندگی میں ہی اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے، منظور مصری نہ آیا اس کا، قریب ہی رہتا تھا، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ زندگی میں ہی پہلے عرس میں ہی مجھے بعد عرس کے بعد میرا حضور عجیب کیفیت ہو گئی، ایسا کیا وہ اتھے وہ مسجد پڑھی ہونی، اتھے بھی جا نہیں ہے، تو اور بھی کسی پاس جا نہیں ہے یار۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نیکی کا کام جو ہے یہ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ یہ مسجد شریف وہاں شروع ہوئی، پھر تھوڑے سے عرصے کے بعد پھر شہید ہوئی، پھر اس کو بڑھایا گیا، پھر اس کو توسیع ہوئی، پھر آگے پھر جو ہے وہ انتظام۔ اور بندہ فقیر کا تو ایک سودا ہوتا ہے، یعنی میں نے کچھ، اللہ نے میرے سامنے کچھ چیز لائی تو میں نے وہ اس کو سامنے کیا، میں نے کہا یا اللہ یہ موجود ہے، یہ تیرے گھر پہ لگاتا ہوں، اور اللہ اور بھی جو بھیجے گا تیرے گھر پر ہی لگاؤں گا۔ تو جب تک گھر مکمل نہیں ہوا اللہ جو بھیجتا گیا میں نے اس کو لگا دیا۔ تو مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود انتظام فرماتا ہے، اس کی ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت اقدس غوث الزمان سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ اور حضور باغدرہ شریف، آپ کا توکل تو یہ ہے کہ باغدرہ شریف میں وہاں اس وقت یہ آ گیا، کاف ساری پیدا ہو گئی، یہ پرانے بابے جو ہوں گے ان کو یہ بات یاد ہوگی، لیکن اب کوئی نہیں رہا ہوگا اس دور کا، وہ یاداشت والا بندہ نہیں ہوگا، وہ کاف آیا تھا۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ لوگ فاقوں پہ فاقے شروع ہو گئے اور بڑی تنگی پیدا ہو گئی۔ تو گجر فیملی کے لوگ دن کو کام کرتے تھے اور جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو لنگر پر آ جاتے۔ تو میاں فتح دین صاحب تھے خادم خاص، وہ خادم خاص، وہ قریب ہوئے اور حضور کو کہتے کہ حضور یہ حالات تو بڑے سخت ہیں، اور آپ اگر تھوڑی اجازت دیں تو ہم ان لوگوں کو تھوڑا سا روکا لگائیں، یہ جو یعنی اپنے کام کرتے رہتے ہیں اور لنگر کے وقت وہ آ جاتے ہیں لنگر کھانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا میاں فتح دین فکر نہیں کری ضرورت ہے، فکر نہیں کری ضرورت ہے، جدوں تک وہ دینا رہا تے اسی بھی دینے رہ سا، جدوں تک وہ دینا رہا تے اسی بھی دینے رہ سا، تے جدوں اس نے بند کر چھوڑا دینا تے تساں بھی چھٹی ہوئے سی، جساں بھی چھٹی ہوئے سی، پکانے دی کوشش نہ بھی ہو سی، فکر لگ سی۔ اس واسطے یہ اللہ والے، یہ مقبولان بارگاہ، یہ وہ دربار ہے، اور یہاں وہی فیض ہے، وہ یہاں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اللہ خود انتظام فرمائے گا۔ یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے نا تو اللہ آپ کی جگہ کسی اور کو انتظام بھیجے گا اور وہ کر دے گا، یہ کام ہو جائے گا، اور یہ میرا اللہ خود کرے گا۔ اس واسطے صرف یہ ہے کہ یہ اپنے محبت والوں کو یعنی یہ ایک شامل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہمارے محبت والے، کیونکہ رب العالمین نے بھی اپنے
حضور پاک کے ساتھ حضور کے جو غلام تھے ان کا ذکر بھی کیا. حضور کے ساتھ حضور کے غلاموں کا ذکر بھی کیا. وہ جو معاونین تھے ان کو بھی اللہ نے یاد میں رکھا. اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں خواجہ کام کی برکت سے یہ دین کی بات، چونکہ دین کی بات ہو رہی تھی تو بندہ فقیر نے صرف آپ کو یہ اس طرف لگایا ہے کہ بھائی مقصود اللہ والوں کا آپ کو نفع پہنچانا ہے، خیر پہنچانا ہے. جی خیر پہنچانا یہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے اللہ نیکیاں، حسنات اور اللہ کی رضا ہمیشہ ہمارا مقدر بنائے اور حضور پاک کے دامن سے وابستہ کرے. یار غار کا جو فیض ہے یا یار غار کی جو نسبت میں جو خزانہ نصیب ہوتا ہے قلوب کو، وہ اسی رنگ میں نصیب ہوتا ہے کہ بندہ یار غار والا طریقہ اختیار کرے، اس سنت کو اپنائے. اس سنت کو اپنائے تو پھر اس کو وہی فیض ملتا ہے. اور اگر وہ کہے کہ ایسے زبانی جمع خرچ کہ بھائی میں بس یہ باتیں کر رہا ہوں اور باتیں زبانی جمع خرچ والی ہو، اور وہ طریقہ نہ کرے جو اختیار کرے جو یار غار نے حضور کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو پھر اس کو وہ یار غار والا فیض نہیں ملتا، نسبت صدیقی نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب سے پہلے میں اور پھر سارے آل و عیال کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے آل بیت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی فقیر والا طریقہ نصیب فرمائے. ان کے ہاتھ میں جو کچھ پہنچے وہ اللہ رسول کا ہو، وہ اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ کے لیے ہو اور وہ دین کے لیے ہو. اور یہی دعا آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس چیز کی توفیق رہے کہ اللہ کے رستے پر اللہ کی یاد. دیکھیں نا حضرت حضور کی نگاہ سے جو غلام بنے، حضرت سلمان فارسی جو ہمارے شیخ بھی ہیں، آخری وقت آیا تو وہ رو پڑے. صحابی کہتا ہے کہ اب تو حضور کا دیدار ہوگا، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یہ سامان اس وقت جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے سامان سے کچھ زیادہ ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے، کہیں اس وجہ سے میں حضور سے دور نہ ہو جاؤں. گل سمجھ آئی نہیں کوئی کہ نہیں؟ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ چند چیزاں آئیاں یعنی لیکن ان کی نظر میں وہ سامان تھا، قربان جاؤ وہ سامان تھا. ہمارا دل جان قربان ہو اس سامان پر جو حضور کے گھر کا سامان ہے. اس سامان سے آپ کو اپنا سامان کچھ زیادہ لگا، وہ کوزہ آتے ہو، وہ گدا آتے ہو، مسلح آتے ہو، مشکیزہ، اس وجہ سے رو رہے ہیں کہیں اس سامان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں حضور سے دور نہ ہو جاؤں. تو آج کل وہ یہ حضور کی نگاہ سے بنے ہوئے غلام ہیں، حضور کی نگاہ سے بنے ہوئے غلام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس ایک سائل آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں سائل ہوں، بدو ہوں، سائل ہوں. حضور نے فرمایا، اس وقت چونکہ سرکار نے اشارہ فرما دیا کہ آپ عثمان غنی کے پاس جاؤ، چونکہ سرکار کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے. عثمان غنی کے پاس جاؤ اور میرا کہو کہ میں سائل ہوں، حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اب وہ سائل جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر آیا تو آگے کھڑا ہوا تو اندر سے آپ اپنے اہل خانہ سے یہ بات فرما رہے تھے
کیا کہہ رہے تھے کہ ایک کیڑی ضروری گالے دی کر رہے یہ حضور حاجی فاروق صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ جی میری طرف سے 5 لاکھ روپے، میں نے کہا جی میری طرف سے بھی 2 لاکھ روپے مدرسے کی۔ اللہ تعالیٰ قبول، اللہ ماشاءاللہ، ماشاء اللہ قبول۔ ہاں جی یہ جذبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ غلاموں والی بات ہے، وہ جو اس وقت اس سے کا انکار نہیں ہے، اس واسطے کہ سرکار نے جو فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا دین کے لیے کچھ بھائی سارے ہاں۔ اور پھر یہ وہ ادائی ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں یہ وہ غلام کا 2 لاکھ آگنا ہے جڑا 22 لاکھ اتنے لایا سر، یعنی مرشد آئے تھے آپ کا انتظام اور بندوبست ہو جی جی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، وہ صاحب جب گیا نا دروازے پر، آپ اپنے اہل خانہ سے فرما رہے تھے کہ آپ نے جو باتی ہے اس کو اونچا رکھا ہے، تیل زیادہ تب خرچ ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی یہ فرما رہے تھے اپنے اہل خانہ، پٹھانوں کا سو بھی پوچھ ہوئی یہ خبر آباد پوچھ ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی دا وہی کہ تا باتی جدے دا اچتا ساتھرے دے نن تیل زکا زیاد خرچ شوے دے دا زیاد خرچہ کرے دے حبل بی بی دا وہی، اور دا سائل جدے بدو سائل دا خبر ہو رہی حبل وقلو سرا۔ یہ سن رہے ہیں، دل میں خیال کیا جو بندہ اتنا سخت ہے وہ مجھے کیا دے گا، اللہ جڑا بندہ اتنا سخت ہے وہ مجھے کیا دے گا۔ وہ پھر واپس چلا گیا، جا کے حضور کے پاس ایسے کھڑا ہو گیا، سرکار نے فرمایا کیوں ہے، تو اس نے وہ بات وہاں پیش کر دی حضور کے ساتھ، حضور مسکرائے، سبحان اللہ، اللہ قربان جائے، حضور مسکرائے اور فرمایا پھر جاؤ، پھر بھیجا۔ وہ پھر آیا تو آپ باہر آ چکے تھے اور اس نے پھر عرض پیش کی، جب پیش کی کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے میں سائل ہوں، تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کو کہ کنجی بردار جو تھا اس کو بولا کتنا غلہ ہے اس وقت، تو اس نے کہا حضور اتنا غلہ ہے، آپ نے فرمایا بابا یہ اونٹوں کے اس کو دے دو۔ اب وہ سائل چونکتا ہے، کہتا ہے حضور میں اس بات پر نہیں سمجھا کہ ایک طرف وہ اتنی سختی ہے، بھلا سب بات سمجھ آئی؟ سائل چونک گیا، آگر لگا میں اس گھروں تے حیران ہاں، میں اس گھروں تے حیران ہاں کہ حضور ایک طرف اتنی سختی ہے کہ تسی آنے ہو یہ ربتی تے تیل کیوں زیادہ خرچ ہو ہے، تے دوسری طرف اتنی سخا ہے، اس گل کو نہیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا یہی تے ساڈے آقا دیاں تعلیمات، یہ تو اتیاسا محمد عربی کو ملے ہے، رسول اللہ کو یہ اتیاسا ملے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ تسی آپ نے ہوتے خرچ کر سو اس کا حساب کتاب ہو سی، جو اپنے اوپر خرچ کرو گے اس کا حساب کتاب ہوگا، اور جو اللہ کے راستے پر خرچ کرو گے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ لہذا میں نے جو کہا یہ سارا کچھ لے جائے، یہ اس لیے کہا کہ یہ تو آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ تو جتنا زیادہ ہو۔ آج ہی وہ تو میرے حضور قبلہ عالم نے ایک دفعہ مجھے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، میرے ہر ایک کو اپنا پیر اچھا لگتا ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ قبلہ عالم نے کہ یہ جو بندہ رکھ رہا ہے نا اور دیتا نہیں ہے، تو فرمایا یہ ایسے چوکیدار ہے، یہ اس کا ہے نہیں، اس کا اپنا اگر ہو تو یہ خرچ کرے گا، یہ دے گا، اللہ کے راستے پر دے گا، کسی کو دے گا، کسی کی مدد کرے گا۔ یہ جو نہیں دے رہا یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ ایسے اجدہا بن کے بیٹھا ہوا ہے، چوکیدار ہے، یہ پیچھے والوں کا ہے، وہ ان کا نصیب ہے اور ان کا ہے، یہ وہ جس طرح کریں گے وہ کریں گے، چاہے جائے کہ دنیا کی طرف لگا دے یا کسی بیہودہ طرف لگا دے۔ تو اس واسطے اپنے ہاتھ سے جو بتا دے وہ اصل اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اپنے پاکوں کے لحاظ سے میرے دل بندو آپ سب دل بند ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا، اس میں اخلاص دیکھا جاتا، اس میں ہزار اور لاکھوں نہیں دیکھے جاتے، تھوڑی قیمت یا زیادہ نہیں دیکھی، اس میں دینے والے کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی، اس نے دیکھا نا یہی بات، یہ سرکار باغدراشی کا قولی سامنے رکھ لیں کہ وہ حضور نے فرمایا خالی نہیں آنا، کچھ نہ کچھ لے کے آنا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ چلا تو رستے میں اس نے جنگل سے تھوڑے تھوڑے ایسے وہ لکڑیاں چھوٹی چھوٹی اٹھاتا رہا، اٹھا کر تو ایک گڈی سی بن گئی، یرا خالی نہیں جانا، وہ سر پہ رکھا ہوا ہے، سیدھا اس پر حال بھی اتنا بابا بھی ہے جایا نا، سیدھا جاؤ تھے جتھے سرکار بیٹھے سب اتھے ہی وہ کڑکلیاں دی گڈی چوک اتھے ہی چلا گیا۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ لنگر خانے ہی دینا ہے، اتھے ہی چلا گیا۔ انہوں نے جب چہرہ دیکھا نا اللہ والے چہرہ دیکھتے ہیں، بندے کا مقام دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھا نا تو فرمانے لگے اپنے خادم کو اس کو میرے اس الماری میں رکھ دو، رکھ دیا گیا، الماری میں رکھ دیا گیا۔ بعد میں خادم خاص نے عرض کی کہ حضور وہ تو حکم ہو تو لنگر خانے میں پہنچا دیا جائے، وہ تو وہ لکڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ آپ نے فرمایا نا یہ لکڑیاں قبول ہو گئی ہیں اللہ وغیرہ۔ میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر لکڑیوں کی طرف دیکھا تو مجھے یہ الہام ہو گیا کہ یہ لکڑی قبول ہو گئی۔ میں یہ وصیت ہے میری، جب میں دنیا سے جاؤں نا اور میرے لیے غسل کا پانی جب گرم کیا جائے تو ان لکڑیوں سے کیا جائے۔ اس واسطے اخلاص اصل چیز ہے، اخلاص۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں خواجہ گان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام اللہ نصیب فرمائے۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے، اولیاء کا مقام ہے۔ یہ وہ اولیاء ہیں جو خدمتیں کرنے والے، اور یہ آپ اس دربار پر بیٹھے ہیں، یہ اس دربار پر بیٹھے ہیں کہ ان کی خدمت کرنے والے کا حال یہ ہے کہ اس کا گنا بھی پھر کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ یہاں ایک لنڈی دا گراں ہے، لنڈی نور پورو تے کئی خادم بیٹھے بھی ہو سن تے بابا فتح خان وہ آنا ہنایا، میں گڑ چاہ کے کھڑنا ہنایا باغدر شریف گڑ چاہ کے تے میرا گنا کپڑیاں راتی چور آیا ہے تے آواز آنی ہوئے نہ کپی نہ کری، وہ پیچھا آگا پیچھا بیٹھنے ہے کوئی بھی نہیں۔ پھر دو ترہ دفعہ ہوتا جی حادثہ ہویا تو ڈریا تو سویرے جا بابا فتح خان دے دروازے ہوتے آکھن لگا بابا ماں معاف کر، ماں معاف کر، میں راتی بہو تے ماں خدا مل گیا، ماں معافی دیو۔ اور کیے ہوئے ہے اکھے جی میں آپ کی پٹی میں گیا تے گنا کپڑ لگا تے آواز آئی ہوں، پھر میں دودھا پہ آکھنا وہ نہ کٹی، وہ اخیر سے میرے حضور دی آواز ہے، آپ اس طرح گل کرنے یہ تو حضور دا اکھے حضور ماں پھر اتھے کھڑو، چور کتھے پہنچ گیا، اگے وہ گھوڑ کھڑنا ہے پھر گھوڑ بھی تو بھی نال جا، اگے اسی جلے جا کے باغدر سی پہنچے ہیں گھوڑ چاہ کو گھوڑو چاہ کے کھڑیا چورے نے، پھر تو اور تے چور نہیں رہا نا، اور بن گیا، اور ہو گیا، توڑ پہنچ گیا۔ بس وہ جس نے جا کے بیٹھے ہیں اجے گل نہیں ہوئی،
گل نہیں ہوئی آپ اپنی ارشادات فرما رہے ہیں تو ارشادات فرمانے نو کہ اللہ دے بندے جڑے موڈیاں ہوتے چاہ کے گوڑا ہونو تے دربار تے لنگر وچ پہنچاؤ تے پھر وہ پیر تے پھر پیر ہی نہیں نہ جے انہاں دے گدے گدیاں دا چوکیداری نہ کرے وہ پیر تے پھر پیر ہی نہیں جے گدیاں دی چوکیداری نہ کرے جی گھڑ چ چاہ کے مرید آنوں فتح خان بابا نے میں سمجھ گیا سرکار نے ماں جواب دے چھوڑیا تے چور بھی سمجھ گیا کیا بیٹھے اس آکھیا حق ہے اے او دربار ہے اے او علیان ہو اس واسطے فکر دی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ اپنی یاد دی توفیق نصیب آمین الفاتحہ ایک دفعہ لفظ و شریف 3 بار قربلا شریف سارے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن ساری مخلوق اندر بار جڑے بار آگے پیچھے پھر رہے ہو جتنے تک میری آواز آ رہی سارے پڑھو ایک دفعہ لفظ و شریف 3 دفعہ قربلا شریف پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ میرے کو ایک پرچہ جامعہ خدیجہ العلوم نے بنات العظمیہ بچیاں دا بھی ایک موجود ہے وہ میں چل رہا سا بچیاں نے صاحبزادیاں نے پیش کیتا ہے ماشاءاللہ بھائی اے تو سب کو ود گئی ہیں بھائی بچیاں تو سب بھی ختم شریف پڑھے نو چاند چڑھنے تو بعد یعنی چاند چڑھنے کے بعد جمادی الثانی کا آپ نے 20 ختم قرآن پڑھے ہیں اور جامعہ عائشہ خدیجہ العلوم والوں نے 40 قرآن شریف کے ختم اور درود شریف 1 لاکھ بار پڑھایا آپ کی یہ مختلف اور بھی قرآن مجید کلمہ شریف 1 لاکھ درود شریف 1 لاکھ ختم یاسین پاک 2 بار اچھا جامعہ مدینہ العلوم کی طرف آپ نے بھی جو قرآن شریف کے ختمات پڑھے بولے 5 ختم بولو 25 قرآن پاک کراچی خلیفہ صاحب 5 قرآن 5 ختم قرآن جاوید محمد شریف صاحب نحوی اعظمی نحوی تو پڑھیا سی نا تو اعظمی جی آمین شاہ صاحب ماشاءاللہ کتنے ختم ہاں جی 10 ختم شاہ صاحب سید مسعود علی شاہ صاحب ماشاءاللہ درود پاک شریف شیخ محمد عابد صاحب میرے ذلبان 12 ہزار دفعہ قدم شریف درود شریف 1 قرآن آپ نے جو کچھ پڑھایا میری ملک کر دیں جو اشارے ثواب پڑھایا سب یا اللہ بوائے فاتحہ شریف جو پڑھی گئی ہے وہ بھی میری ملک کر دیں یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا بوائے لنگر شریف کے جو لنگر شریف جتنا بھی پکا ہے اور جمادی الثانی میں جتنا پکتا رہے گا ہر جمعے میں پکے گا اتوار کو پڑے گا ہر وقت جو پک رہا ہے اس جمادی الثانی میں جتنا لنگر شریف جو پک چکا ہے جو پکے گا سارے کا سارا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہدیاتن تحفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما اور ایصال ثواب بروئے پر فتور حضرت اقدس حضور قبلہ عالم سرکار سالک آباد شریف حضرت اقدس قبلہ عالم غوث الامت سرکار باغدرہ شریف رحمت اللہ علیہ
کو پیش کر کے آپ کے وسیلے سے آپ کے ہیڈ کوارٹر امام ربانی مجدد الفسانی خواجہ خواجگان خواجہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ آپ کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ تک چاروں سلاسل آئے ہیں، وہی چاروں سلاسل دربار شریف میں بھی جلوہ گر ہیں، وہ چاروں سلاسل کا فیض اور چاروں سلاسل کے مشائخ شاہ نقشبند بخارا شریف، حضرت امام الاولیاء غوث العظم بغداد شریف، حضرت سیدنا خواجہ خواجگان اجمیر شریف، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیع ائمہ کرام رحمہ اللہ، حسنین کریمین، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، امہات المومنین، خلفائے راشدین، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما، اور بالخصوص آج یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار کے حضور اب جو افضل الخلفاء ہے، افضل الخلفاء خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سارا کچھ پیش کر کے آپ کی طرف سے حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر حضور پاک کے تصدق سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب کو یہ تو ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم بھولے بھٹکے ہیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر پکا فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ اپنے بندوں والی صفتیں نصیب فرما۔ میرے دل بند، میرے محبت والے، جہاں جہاں سے بھی یہ دور دور سے یہ ماہانہ محفل ہے، لیکن اس میں سالانہ فیض تھا، اس سالانہ فیضان کی وجہ سے، اور پھر پیر اول کی نظر عنایت اس میں جلوہ گر تھی، یعنی یار غار کی۔ میرے حضور کے غلام چاروں صوبوں سے چیدہ گنتی کے بندے وہ پہنچے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑی حاضری عرس حسین کے موقع پر ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی پورے اس ملک سے یعنی چیدہ غلام جو ہیں وہ پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو اللہ قبول فرما، اور اللہ ان کی حاضری کی وجہ سے جو غلام جو اپنے پیر بھائی یہ چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے کئیوں کی انہوں نے ہدیے لائے، کئیوں کے عرضیاں لائیں، کئیوں کے لیے دعاؤں کے لیے عرض گزاریاں لائی ہیں۔ اللہ میں اس اجتماع میں اس دعا میں عرض گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بگڑی بن جائے، آج کوئی بھی معروم نہ ہو۔ میرے دل بند جہاں جہاں بھی ہیں اس ملک میں ہیں، جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی یہ فیض پہنچ جائے، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، اللہ رسول اللہ کی پکی غلامی نصیب فرما، اپنے بندوں میں شامل فرما، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ میرے سمیت ساری جماعت کا خاتمہ جب موت آئے تو اللہ ایمان پر فرما، اے اللہ توبہ کر نصوحے کی ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنی خالص بندگی نصیب کر، اے اللہ دین پر کامل استقامت آخری دم تک نصیب فرما، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، اللہ نیک ارادے پورے فرما، کاروبار جو بند ہے میرے دل بندوں کے ان کے نظام کھل جائے، اللہ یہ تیرے محبوب کے غلام ہیں، ان کو کشادہ عطا کر، اور پھر کشادہ دل بھی ان کو دے کہ تیری محبت میں یہ لٹاتے رہے، اللہ ان کو ہر برکت نصیب فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ اپنے دروازے پر ہمیشہ انہیں یکسوئی عطا کر کہ ہمیشہ تیرے دروازے پر رہے، کسی غیر کے دروازے پر نہ جائے، اللہ ہماری عاقبت اچھی فرما دے،
اللہ ہمیں دین اسلام پر رکھ، ہماری موت اسلام پر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمیں قبر میں بھی نصیب ہو اور حشر میں بھی نصیب ہو۔ اے اللہ حضور کی پکی غلامی نصیب فرما۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، بس رحمت کا پانی چاہیے۔ شہن اللہ جنگدائے مستمن، از کو پھیلے خواجگانے نقشبند، حضرت اقدس سرکار سارق آباد شریف، سرکار باغدرہ شریف، ان مزارات پر اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما کہ جن کے وسیلے سے مولا ہمیں تیری محبت نصیب ہوتی ہے اور تیرے محبوب کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما۔ دور دور سے دیکھیں لودرا سے اللہ بس ٹھیک ہو گئے، گئی اور تکلیف اللہ دے فضل۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریاں شفا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ والدہ ماجدہ ملک محمد اظہر صاحب، ملک عظمت محمود صاحب، اللہ ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ غنی کے رحمت فرما دے۔ بھائی صاحب کا بڑا نصیب ہے کہ جنازے واسطے بھی ماں خدا پہنچایا ہے، اور پھر جس روز میں اس آگیا کہ بھائی میں اونٹ آننا ہے، کہ اونٹ میرا جا کے پسند کر کے پہلے ہی سودا کر رہے مفتی صاحب یہ جا کے اونٹ پہلے پہنچا چھوڑے، ورنہ یہ کدے اونٹ نہ آوے تو پھر میں دعا بھی شامل نہ ہو سکنا۔ میرے اللہ نے کیا جائے انتظام کیا میں اسے پہنچانے واسطے۔ اللہ ان کو غنی کے رحمت فرما دے، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول کر۔ ان کے سارے جتنے میرے محبت والے بیٹھے ہیں، ان سب کے دل، میرے دل بندوں کو اللہ غنی کے رحمت فرما، اللہ غنی کے رحمت فرما۔ نماز پکی پڑھا کرو، نماز پکی پڑھا کرو، نمازاں پکیاں کرو، نمازاں پکیاں کرو۔ یہ نمازاں پکیاں دا صلہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ ملک جڑا ہے عطا محمود خدا غنی کے رحمت کرے۔ میں غور کیتی ہے یار ایسا یہ بڑا سونا دن مل گئے، آواز میرے محسوس ہویا ماں یہ نمازی آیا، نماز پکی پڑھنا آیا، نماز پکی پڑھنا ہے، نماز لیے ایسا پکا کرو، نمازاں اللہ جی حاجی عبدالکریم صاحب اللہ غریب کے رحمت فرمائے۔ حاجی صاحب نو اللہ غریب کے رحمت، حاجی عبدالکریم صاحب اتے رحمت نازل کرے اللہ۔ اے لگڑ جو ہے پکنے تے اے سارا انہوں نے وقف کیتا ہے، اے سارا انہوں نے وقف کیتا ہے کہ نہ یا اپنی زمین وقف کیتی ہے لگڑ سے۔ اللہ تعالیٰ انہوں غریب کے رحمت کرے۔ فقراء دے یاد کر، فقیر کے تھے، فقیر دے نظر دے ویلے بھی نہیں بھول سنو، قبران بھی نہیں بھولنا۔ یا اللہ ہر آنے والی برکت اللہ سارے بیماران نصیب ہو، اللہ شفا ملے۔ پیر سلطان سرکار کو میں اندر ہونا تے وہ ویکھنا رہنا، میرا وہ ٹھیک ہے ایک گل ٹھیک آخی نا، پر چھوٹا جہی میں آپ ایسے حجرہ جہ رکھی ہے، پر اس چھوٹے جہے حجرے میں مانو انج لگتا ہے یار ساری دنیا میرے سامنے، ساری دنیا میرے سامنے۔ اس واسطے یعنی اللہ تعالیٰ فضل ہے جب میں ادھر دیکھنا رہنا تو خوش ہونا۔ کئی مریض آنے تے چاہ کے آنے تے ٹر کے بہنے تے، کئی گنگے آنے تے بولنے بہنے۔ اے اللہ دا کرم ہے، اللہ دی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جڑے مریض آنے اللہ انہوں تے رحم ہو جائے، اللہ شفا ملے، اور اللہ تعالیٰ شفا کاملہ لے، کیونکہ شفا میرا اللہ دینے ہیں۔ میری یہ دعا ہے، اے اپنی جگہ میں یہ دعا کرنا، یا اللہ دعا کرنا آیا، یا اللہ یہ غریبہ مسکینہ واسے قبول کرو۔ پیر سلطان سرکار سے اس وقت غریبہ مسکینہ یہ جڑے بیمار ناچار آنے انہاں دی خدمت کرنے انہاں دیکھو اس واسے اللہ قبول فرماؤ۔ میری دعا اللہ نے قبول فرما نہیں۔
اور یہ دعا کرنا یا اللہ جس ہوتے ہاتھ رکھ چھوڑو اسا بھی شفا دیو اسا بھی تکلیف دور ہو جاوے. تو اس واسطے بعض دفعہ میرے حضور سرکار سابق آباد رحمت اللہ علیہ جدو سرکار نے ماں کا خدمت واسطے کا کیتا نا تے پھر سرکار آپ پیشہ ہو گئے تے پھر وہ نظر تے نگاہ ہونی ہے تے وہ پھر سارے کام آپ سدھے ہونے ہیں نظر فرمانے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جس فقیر بندے ہیں اپنے واسطے خاص کر کے نے نا اپنی رضا وچ خاص کر کے نے اور اس وقت اپنی بارگاہ کی طرف ایسی یکسوئی دے چھوڑے کہ اس وچ پھر اور شے نہ مٹے. یعنی جس اللہ والے نو اللہ اپنے اس مقام تے پہنچا چھوڑے تے پھر اس دے خلفاء وچ پھر اللہ تاثیر پیدا کر چھوڑ گیا. پھر اس دی خلفاء دے کول بیٹھنے نال جڑا ہے نا لوکاں دے مقصود پورے ہونے انہاں دے جانشیناں دے اندر وہ تاثیر پیدا ہوئے نہیں وہ پھر وہ مٹی بھی سونا بننے لگ پہ نہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ اور فقیر کا تو صرف یہی کام ہے میں تے ہن صرف یہ جبتی منگنا سرکار کو بھی تے اپنے حضور کو بھی کہ سرکار پاس ہن یہ جبتی ہوئے کہ بس بندے اٹھایا جاوے تے رسول اللہ دے قدماں وچ رکھیا جاوے. اللہ تعالیٰ حضور دی غلامی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. شہر اللہ چون گدائے مستمن از تو پھیلے خواجگانے نقشبند یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی المرتضی کے واسطے فخر جملہ خواجہ مشہور شاہ نقشبند شاہ بہاء الدین مقبول خدا کے واسطے مستور میں خود بنا عشق محمد میں ہمیں شاہ مجدد الفسانی حق گواہ کے واسطے پیر اول آمین آمین. آج نسبت صدیقی میں بہت جانا چاہیے ہے یہ بڑا موقع دے مطابق گل کی تھی. کئی احباب ترس رہے سن کہہ رہے سن حضور اسا بیعت تو میں اتباعی طور تے بیعت کر چھوڑنا اکھاں بند کر لیو خیال دل وچ رکھو اور بیعت کی نیت دل وچ کر کے لو اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے رسول خدا تاجدار دو عالم حیات النبی محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمان ہے رسول برحق ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہم سے راضی ہو یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. اللہ 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 اپنے چہروں پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرے اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیرے. اللہ یہ خیر آپ کو نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اس رنگ میں آپ کو رنگین فرمائے. وصلی اللہ دین دنیا کا وسیلہ قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے صادق آباد والے قبلہ عالی جناب رابر دی چشمہ فیض خدا کے واسطے آمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ہی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب آذان ہوگی اور